السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 30۔ گاڑی میں حسب معمول نصرت کی آواز آہستہ سے اسٹیریو پر چل رہی تھی۔ اب تو اپنی محفل میں کچھ تاجر ہے کچھ سوداگر، جن پر ہم کو فخر تھا وہ سب دوست گئے، وہ یار گئے، لڑتے رہے ہم طوفانوں سے اور وہ دریا پار گئے، قسمت کو منظور یہی تھا جیتی بازی ہار گئے۔ روحان کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے باہر دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ آج اس کو ہیڈ کوارٹر بلایا گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہاں کیوں بلایا جا رہا ہے، اسی لیے بس خاموش تھا۔ روحان جانتا تھا اتنی اچھی سروس کے بعد فزیکلی انفٹ ہونا معنی نہیں رکھتا تھا کہ فوج اپنے آفیسرز کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ پتہ نہیں ایان کے کیس میں ایسا کیا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو ایان؟ اسے علم تھا کہ آرمی کے ساتھ اپنا کیریئر ختم ہونے پر وہ افسردہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگر انسان کی جسمانی ضروریات پوری نہ ہو تو وہ کیسے کسی شخص پر نامرد ہونے کا الزام لگا دیا کرتا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سیریسلی ایان، تم اقرا کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ بھوچکا کر رہ گیا۔ نہیں، میں وہ فیکٹر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی بنا پر وہ میرا کیریکٹر اچھال کر گئی تھی۔ آج تمہارے کیریئر کا اہم فیصلہ ہونا ہے ایان سکندر، جاگو، اس کی فکر کرو۔ وہ اسے تنبیہی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیا بے روزگار ہونے پر ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے یا مام مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیں گی؟ اسے واقعی فکر نہیں تھی، بس افسوس تھا آرمی کو اتنا سرو کرنے کے بعد نکالے جانے پر، اپنے اسی کیریئر کو بچانے کے لیے نور الفجر کو استعمال کرنے پر۔ اسے بس چند وجوہات کی وجہ سے افسوس تھا لیکن دکھ نہیں تھا۔ میں وہ بات نہیں کر رہا۔ آگے کیا کرو گے؟ واپس کوریا جاؤں گا یا شاید امریکہ۔ پاکستان میرے لیے کبھی سوٹیبل نہیں رہا۔ جنرل عاصم سے بات کرو، ان کے پہلے ہی بہت احسانات ہیں، انہیں مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ نور الفجر کو ہسپتال سے نکال دیا گیا ہے تیسری مرتبہ۔ وہ حیران سا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ کرپٹ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ وارننگ دینے پر وہ اس کو کردار کشی کی دھمکیاں دیتے ہیں اور نتیجتاً وہ ریزائن دیتی ہے، جو بعد میں ایکسپیل نکالنا کیے جانے کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ اب فی الوقت وہ میر پور میں کام کرے گی۔ میں نے اس کا انٹرویو ثانیہ سے کہہ کر ارینج کروا دیا ہے، امید ہے وہ وہاں ایڈجسٹ کر جائے اور پھر ہم اگلے پروجیکٹ پر کام کریں گے۔ وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی جاب چھن جانے پر تعزیتی کال ہی کر دو۔ مجھے یقین ہے نور الفجر کو اپنی جاب چلے جانے کا 1% دکھ نہیں ہوا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، شاید اسے بھی 3 سال بعد پاکستان راس نہیں آ رہا۔ شی کین مینج، اس نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ سہ پہر کو وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا۔ روحان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس وقت وہ فوج کے اعلیٰ افسران کے سامنے بیٹھا ان کو سن رہا تھا، جو اسے اس کی 5 سے 6 سال کی سروس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کمرے کا ماحول کشیدہ سا پیشہ وارانہ تھا کیونکہ آج کے دن وہ لوگ سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے، اس کی غلطیاں، اس کی کامیابیاں، اس کا کسی حد تک کرمنل ریکارڈ، اس کی ذاتی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ، اس کی خوبیاں، اس نے جو سرو کیا ہے، اس نے اپنے کیریئر کے لیے جو محنت کی ہے، وہ سب اسے بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ چند سالوں کی مسافت ایسے تھی جیسے صدیوں سفر کیا ہو۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے ایان سکندر۔ وہ بے اختیار تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا اور گردن سیدھی رکھی جب اس نے جنرل عاصم کی آواز اپنے عقب سے سنی۔ وہ اس کے سامنے آیا، ایان نے انہیں سیلوٹ پیش کیا، انہوں نے اس کے کندھے پر لگا بیج کھینچ اتارا۔ وہ پھر بھی ویسے ہی کھڑا رہا، خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے۔ وہ آرمی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، آرمی اس سے ڈسون نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ معجزہ ہوگا، اسے نہیں نکالا جائے گا، اللہ راستہ بنائے گا۔ پلیز اللہ ایسے تو اکیلا مت کرے۔ اس سروس کے لیے اس نے سب کچھ کھویا تھا، ہاں سب کچھ، اپنی فیملی، اپنے دوست، اپنا ملک، اپنی صحت۔ فوج اس سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، فوج اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی روٹ بھی نہیں تھا، اس کے پاس صرف فوج تھی۔ آپ اسی وقت سے ونگ کمانڈر کا بیج اپنے شولڈر پر سجا سکتے ہیں۔ اس کا سانس تھم سا گیا۔ ایک آفیسر آیا، وہ اس کے کندھے پر اسٹار لگا رہا تھا۔ وہ ونگ کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے جنرل عاصم کو دیکھا اور پھر ان کے پیچھے موجود باقی اعلیٰ افسران کو۔ سب نرم سے سنجیدہ تھے، سب شاید خوش تھے، لیکن وہ صحیح طرح سے ری ایکٹ بھی نہیں کر پایا تھا کیونکہ 3 دن سے اس کے ذہن میں یہی خوف تھا کہ وہ نکال دیا جائے گا۔ وہ نہیں نکالا گیا تھا، آرمی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔
ہمیں امید ہے کہ آپ جلد ہی ریکور کر کے ہمیں واپس جوائن کریں گے۔ آپ کو ونگ کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوتا دیکھ کر ہمیں خوشی ہے، لیکن ونگ کمانڈر بنے رہنے کے لیے محنت تمہاری ہوگی ینگ مین، وہ کہہ رہے تھے اور ایان جیسے ڈھیلا پڑ گیا۔ ایک بوجھ سا کندھوں پر سے اترا تھا۔ وہ ونگ کمانڈر بنا دیا گیا تھا فائنلی، اور وہ بے اختیار رو دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آفیشیل نوٹس بھی آ گیا۔ جس وقت وہ جنرل عاصم کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی بولتی تھی۔ شادی کے بارے میں کیا پلان ہے ایان؟ ان کا انداز کافی دوستانہ تھا۔ سر فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ پھر تمہارے لیے ایک پرپوزل ہے، قبول کرو گے تو خوشی ہوگی۔ سر میں آپ کو نہ نہیں کہہ سکوں گا، پلیز آپ کوئی پرپوزل مجھ تک مت پہنچائے، میں اس بارے میں سیریس نہیں ہوں۔ میں اقبال سے بات کروں گا ایان، اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر ہے تو تم ایک قابل انجینئر ہو، تم دونوں کو کریئر کی وجہ سے ایک دوسرے سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ میں واقعی نور الفجر کو تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے والد نہیں ہیں اور وہ اپنے والد کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرے گی۔ میں اس کا باپ نہیں ہوں، لیکن اس کے باپ کا دوست ہوں۔ تم مجھے زبان دو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سوری سر، وہ سر جھکا گیا۔ اگر نور اس کے ساتھ نہ رہنے سے نارمل اور خوش رہتی ہے تو وہ اس سے دور رہے گا۔ 1 ماہ کا مزید عرصہ گزرا۔ اس عرصے میں بہت پالیشن ہوئی، بہت تبدیلیاں ہوئی۔ لاہور شہر کے اس علاقے میں ڈی او پی کی شان سے کھڑی عمارت آج بھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ آفس ٹائمنگ تھی، اس لیے نچلے فلور سے اوپر تک ہر کوئی مصروف تھا۔ وہاں وقت کا ضیاع ممنوع تھا۔ ایسے میں ٹاپ فلور کی لفٹ سے وہ نکلی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی راہداری میں چلی جا رہی تھی۔ سیاہ سادہ سی پاؤں کو چھوتی فراک کے ساتھ اس نے سر پر سرخ رنگ کا اسکارف لیا ہوا تھا۔ وہ دائیں کندھے پر اجرک سیٹ کر رکھی تھی۔ آگے بڑھتے اس کی چال میں ٹھہراؤ اور وقار نمایاں نظر آتا تھا۔ اس آفس میں ایک پرسکون سا ماحول تھا۔ کام کا پریشر بھی تھا، لیکن ماحول میں تناؤ نہیں تھا۔ راہداری خاموش تھی۔ ایک دروازے کے باہر سیکرٹری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے چلتے اس تک آئی۔ سلام، روحان سکندر کا میٹنگ روم کس طرف ہے؟ اس نے اس لڑکی سے استفسار کیا جس نے گہری بھوری نگاہیں اٹھا کر اوپر سے نیچے تک نور کو غور سے ملاحظہ کیا۔ آپ کون محترمہ؟ مسکرا کر پوچھتے اس کا انداز نور کو پیشہ وارانہ ہی لگا تھا۔ میں، ارے نور تم آ گئی، چلو چلو جلدی، روحان ویٹ کر رہا ہوگا اور ہم دونوں ہی لیٹ ہیں۔ علیزے اس کے عقب سے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ سیکرٹری کو اگنور کر کے وہ علیزے کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر علیزے کو دیکھ کر مجھے جیلسی ہوتی ہے، کاش اب روحان سکندر کی بیوی نہ ہوتی، سیکرٹری علیزے کی پشت کو گھور کر کہہ رہی تھی اور وہ دونوں میٹنگ روم میں جا رہی تھی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر روحان پر پڑی تو ان دونوں نے فوراً اسے پیشتر کانوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ روحان کو لیٹ آنے والوں سے چڑ تھی اور وہ کھڑی کھڑی بھی سنا دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی کوئی بے عزتی کرتا، انہیں معافی مانگتا دیکھ کر مدھم سا مسکرایا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ روحان روسٹرم پر کھڑا بلڈنگ اسٹرکچر سمجھا رہا تھا۔ نور اس ہسپتال کی بلڈنگ کو تصور میں ہی بنا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ وہ کچھ اچھا کرنے جا رہی ہے، کچھ بڑا۔ روحان کے بعد احمر کھڑا ہوا تھا، جو اس پروجیکٹ پر لگنے والی رقم پر تفصیلات دے رہا تھا۔ اس کمرے میں 15 سے 20 لوگ موجود تھے جو اس پروجیکٹ پر دن رات ایک کرنے والے تھے، اور یہ سب روحان کے ہی مرہون منت تھا۔ احمر کے بعد نور نے اٹھ کر مشنری اور اس پر ہونے والی لاگت کے بارے میں سب کو بریف کیا تھا۔ بے اختیار اسے جنوبی کوریا میں ایان کا آرمی بیس میں دیا گیا لیکچر یاد آیا۔ سب کچھ سمجھا کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب عریضے کی باری تھی، جو اسٹاف اور ڈاکٹرز کے بارے میں بریف کر رہی تھی کہ اسپیشلسٹ کہاں سے آئیں گے، کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ڈاکٹرز ہوں گے وغیرہ۔ سارا قانونی اور کاغذی کام روحان کا کوئی دوست ہینڈل کر رہا تھا۔ فنڈز اکٹھا کرنے میں روحان اور اس کی ڈی او پی کی اس ٹیم نے بہت مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ نور الفجر اور علیزے بھی اس ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نئے ہونے والے پروجیکٹ کے لیے سب بہت خوش تھے، اور اس سے زیادہ پرجوش میرپور کے مقامی لوگ تھے کہ ان کے اپنے شہر میں جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال بننے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی ٹیم بھی مرتب کی جا چکی تھی جو ایل او سی کے قریبی علاقوں میں اور کشمیر کے دیگر پسماندہ علاقوں میں روزمرہ کی ڈیوٹی سر انجام دینے جایا کرتے تھے۔ وہ فری کیمپ لگا کر مریضوں کا علاج کرتی تھی۔ اب تک 3 ٹیمز بن چکی تھیں، جن میں سے ایک ٹیم کی ہیڈ نور
हेड नूर, दूसरी टीम की हेड अलीज़े और तीसरी टीम का हेड आशिर था, जो FSC तक उसका क्लास फेलो रह चुका था और नूरुल फजर की वजह से वो उस अस्पताल से रिज़ाइन दे चुका था। नूर ने उससे भी मदद मांगी थी क्योंकि उसे आशिर का किसी सीनियर डॉक्टर से ब्लैकमेल होना अच्छा नहीं लगा था। रूहान से मदद मांग कर उसने आशिर की 4 माह की तनख्वाह का मामला हल करने का वादा कर रखा था। इसके अलावा उनकी FSC तक की क्लास में से 4 मज़ीद लोग डॉक्टर बने थे और वो चाहती थी वो 4 लोग भी अपने शहर मीरपुर को सर्व करें। तालिया फ़िलहाल नूर की टीम में थी और इतवार के अलावा तीनों टीम एक एक दिन मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाती थी। वो लोगों को आसानियाँ देने की कोशिश करती थी। डॉक्टर बनने का ख्वाब रखना अगर अच्छी जॉब और पैसे कमाने के लिए रखा जाए तो इससे बेहतर है कोई और जॉब तलाश की जाए, क्योंकि ये एक सर्विंग जॉब है, इंसानियत का दर्द रखने वालों का काम है। इससे पैसा लेना आपका इनाम है, लेकिन पैसे की ख्वाहिश रखना गलत है। अगले चंद दिनों तक अस्पताल बनाने का बाकायदा काम शुरू हो चुका था। इस सारे मामले में वो शादी के बारे में बिल्कुल भूल कर अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो खुश थी कि उसका एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वो जिसको सोचा था तो मुमकिन लगा था, आज पूरा होने जा रहा था। उसने अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दी थी। इस कार खैर में इकबाल आलम और उमैर ने भी भरपूर हिस्सा डाला था। अभी तक उनके पास इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि वो आराम से अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे। नूर अलीज़े के अस्पताल में ही वक्ती तौर पर काम कर रही थी। इस वक्त भी वो दोनों अस्पताल के कैफ़े में बैठी हुई थी जब रूहान वहाँ पहुँचा। इस बेचारे को भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं है, नूर ने मुस्कुराहट दबाए हुए अलीज़े से कहा। नहीं जी, मेरे बगैर भी इनकी दुनिया बहुत वसी है, बस आजकल ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है, अलीज़े ने भी रूहान को आते देखकर कहा। माशाल्लाह, बड़ी दोस्ती हो गई है, उसने आते ही कहा। अगर तो तुम जेलस हो रहे हो तो बहुत गलत बात है, अलीज़े ने खुफी से कहा। नहीं, 2 लड़कियों की दोस्ती से कौन जेलस होता है, अलबत्ता उनकी दुश्मनी ख़तरनाक होती है। कोई चाय कॉफ़ी तो पिला दो। वो भी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सॉरी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ स्टाफ को मुफ्त की चाय कॉफ़ी दी जाती है। आजकल तो वैसे भी गरीबी का दौर है, चाय के पैसे कहाँ से लाए। तुम हमें अगर बाहर से डिनर करवा लो तो बहुत मेहरबानी होगी। ये किसी ज़माने में अमीर होकर गरीबी का रोने का ताना दिया था किसी ने, मुझे अच्छे से याद है नूर। बहरहाल इस वक्त मेरी जेबों में भी सीमेंट और बजड़ी की रसीदों के सिवा कुछ नहीं है। डिनर तुम लोग अपने अपने घर जाकर करना। ओ मेरे खुदाया, तुम गरीब मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कंजूस हो, वो गुस्से से बोली। उसे वाकई भूख लगी हुई थी। अच्छा, मैं तुम लोगों से ज़रूरी बात करने आया था। उसने जैकेट की जेब से 2 एनवेलप निकाले। मेरी बात सुनो, ये कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं, इनको बाद में अपने घरों में जाकर पढ़ लेना। मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ तो मुझे इसका कोई अमली सबूत भी देना चाहिए। सो तुम दोनों मुझे बहुत टैलेंटेड लगती हो और मुझे जानती ही हो कि मैं डॉक्टर्स की दिल से कदर करता हूँ। तो ऐसा है कि इस पर मुझे तुम लोगों के सिग्नेचर चाहिए, जो तुम लोग मुझे कभी भी दे सकती हो। कल दे दो, हफ्ते बाद दे दो, महीने बाद दे दो, कोई मसला नहीं। शुक्रिया रूहान, आजकल वैसे भी बैंक बैलेंस खाली था, जेब में एक पैसा नहीं था, अल्लाह ने मदद भेज दी। वैसे कितनी अमाउंट है, नूरुल फजर ने शरारत से पूछा। रूहान गरीब है, उसको पैसों की अमीरी का ताना देने का अपना ही मज़ा था। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस बेच कर रकम इनाम के तौर पर मुझे दी है, बस इसी रकम को तुम दोनों के दरमियान में तकसीम किया है। मुतंजिया कहते हुए उठ खड़ा हुआ। पैसों का ताना हमेशा दिल को लगता था। तुम लोगों ने चलना है या मैं जाओ? वैसे भी आधी रात को बाहर ना रहा करो। हम डॉक्टर हैं रूहान, और हमें आधी रात को भी ड्यूटी के लिए बाहर रहना पड़ता है। ए रूहान, तुम्हें हुआ क्या है? नूर ने हैरत से उसे देखा। यार, भूख लगी है और हम तीनों ही खाली जेब है, और इस वक्त कॉफ़ी की भी शदीद तलब हो रही है। जल्दी करो, तुम लोगों को घर छोड़ दूँ। उसने बात बदल दी। अब ऐसी बात भी नहीं है, बैठो कॉफ़ी मंगवाते हैं, अलीज़े ने हंसते हुए कहा। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, जल्दी बाहर पहुंचो। वो खुफकी से कहता बाहर चला गया तो उन दोनों को भी उठना पड़ा। वो अक्सर रात को उन दोनों को घर ड्रॉप कर दिया करता था। फिर वो दोनों इकट्ठे ही अस्पताल से बाहर निकली। रूहान बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उनको साथ लिए इर्द गिर्द देखता वो गाड़ी की जानिब बढ़ा और फिर आकर ड्राइविंग सीट संभाली। नूर का घर पहले आता था, इसलिए वो लोग उधर आए। चलो आ जाओ, तुम लोग अंदर खाना खा के जाओ। नहीं नूरी, बहुत लेट हो जाएंगे, और वैसे भी आधी रात को तुम क्या पकाओगी? रूहान ने फुर्सत से मना किया। मैंने ऐनी से पहले ही कहकर खाना लगवा दिया था, तुम लोग अंदर आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। उसने वाकई पहले मैसेज करके कहा था।
वाह भाई, चलो हम नाशुक्री बिल्कुल नहीं करते। गाड़ी लॉक करते वो दोनों भी उसके साथ हो लिए। खाने के बाद वो लोग इजाज़त मांग रहे थे कि नूर चाय का बोलती किचन की तरफ बढ़ गई। इस वक्त इकबाल आलम और उमैर भी जाग रहे थे। वो लोग भी मुरवतन बैठ गए कि नूरुल फजर कुछ ज़्यादा मेहमान नवाज बन जाया करती है। नूर किचन में चाय बनाने में मसरूफ़ थी और अक्सर औकात उनके साथ आ जाती थी और वो रात का खाना नूर के घर में ही खा लिया करते थे। नूर उन्हें अंदर बुला लेती। आज तो फिर इन सब को भूख भी लगी हुई थी। आंटी, हम माज़रत चाहते हैं, हमारी वजह से आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी। तकलीफ़ की कोई बात नहीं बेटा, बस अल्लाह तुम लोगों को तरक्की दे। बड़े नेक काम में मेरी नूरी का साथ दे रहे हो। अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को, आमीन। अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहा। रूहान ने बस सरस बात में हल्लाने पर ही इक्तफ़ा किया। अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल मेरे वालिदैन आपके घर आना चाह रहे थे। किस सिलसिले में बेटा? इकबाल आलम ने नरमी से पूछा। वो नूर, तुम मेरी तारीफ़ करने वाले थे। रूहान, बोलो बोलो, सब सुन रहे हैं। चाय की कप ट्रे में सजाए वो वहाँ आई थी। लेकिन तारीफ़ ज़रा अच्छी वाली करना। उन लोगों को अभी भी लगता है कि मैं सही डॉक्टर नहीं बनी, वो सादगी से कह रही थी। रूहान जो कोई ज़रूरी बात करने वाला था, सर झटक कर नूरुल फजर की तारीफ़ ही करने लगा। इकबाल आलम और उमैर दोनों को ऐसा ही लगा कि वो कुछ बताना चाह रहा है लेकिन नूर की वजह से बता नहीं पाया, तो वो भी थोड़ा फ़िक्रमंद हो गए। इस वक्त वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू से उसे कोई मसला नहीं था, फिर भी वो थोड़ी नर्वस लग रही थी और हर काम बहुत जल्दी में कर रही थी। 3 अस्पतालों से निकाले जाने का गम और नए अस्पताल के माहौल का खौफ उसके दिमाग पर छाया हुआ था। उसका नर्वस होना बनता था। कोरिया में पढ़ते हुए उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। वहाँ पार्ट टाइम 2 जॉब और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेपेंड मिलने से अच्छा खासा गुजारा होता था। लेकिन पाकिस्तान आकर जैसे उसकी पीएचडी की डिग्री को जंग लग गया था। नूर, आराम से नाश्ता करो, टाइम बहुत है। उमर ने संजीदगी से कहा। भाई प्लीज़ मुझे करने दे नाश्ता, पहले ही मेरा दिल घबरा रहा है और ऊपर से मुझे उमर की टेंशन है, उसने मासूमियत से कहा। उमर संजीदगी से उसे देखते हुए नाश्ते की टेबल से उठकर चला गया। नूर ने हैरत से उसे जाते देखा। रूहान और अलीज़ा के आखिरी मर्तबा इस घर में आने तक वो उसके साथ बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रूहान का उनके ऑफिस आने के बाद से वो और इकबाल आलम दोनों ही बड़े संजीदा से थे। गोया कि शहरियार से शादी की तैयारियां भी जारी थी, लेकिन उससे कुछ खटक रहा था और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि बैठकर हकीकत जानने की कोशिश करती। नूर का रवैया शिद्दत से बुरा महसूस हो रहा था, पर हमेशा पूछने पर वो बात बदल दिया करता था। उसने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उसका 1 हफ्ते बाद निकाह था और वो आम लड़कियों की तरह खुश नहीं थी। उससे जैसे अपनी शादी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो और लड़कियां होती होगी जो शादी के बाद बाउंड हो जाती हैं। नूरुल फजर को अपनी पर्सनल स्पेस में रहना और दूसरों को हद में रखना आता था। वो शहरियार हसन जैसे इंसान पर तो कभी डिपेंड नहीं करने वाली, लेकिन उससे बदला ज़रूर लेगी। वो भी उसे मौत के करीब लेकर जाएगी। मना ले अभी उसने जितनी खुशियाँ मनानी है। उसकी ज़िंदगी में शादी के अलावा भी बहुत काम थे और वो अपने इन्हीं कामों में मसरूफ़ थी। नूर, आज जल्दी आ जाना, तुम्हारी सास ख़ास तौर पर तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती है। सलमा बेगम किचन से बाहर आते हुए उसे हिदायत देते हुए बोली। हमारे घर में 3 ख्वातीन हैं, वो चली जाए और मेरा इंतज़ार तो हरगिज़ मत करे क्योंकि मैं नहीं आने वाली। शादी का मौजू शुरू हुआ था और नूर का नाश्ता ख़त्म हुआ था और वैसे भी उसे ये मौजू शादी कोई ख़ास पसंद नहीं था। लड़की, चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम किन कामों में सर फंसा रही हो? सलमा फ़ौरन गुस्सा हो गई। उसने खड़े होकर नैपकिन से मुंह साफ़ किया, स्कार्फ सेट किया और माँ की जानिब चेहरा मोड़ा। अच्छा, मेरी शादी है? उसने भरपूर हैरानगी का मुजाहरा किया। नूर, सलमा बेगम हस्बे आदत तब गई। हादिया भाभी, इन खातून को समझा दे कि मुझे उनकी खरीदी हुई हर चीज़ पसंद आएगी और मेरी सास मोहतरमा को जाकर कहे मुझे उनके साथ शॉपिंग पर जाने का ज़रा शौक़ नहीं है। आप लोग मुझे मेरा काम करने दे। वादा करती हूँ माँ, आपको नूरुल फजर हर फंक्शन पर मुयस्सर होगी, फ़िक्र क्यों करती है? वो माँ को खफा होता देखकर संजीदगी से कह रही थी। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। उन्होंने उसे धमकी दी। खबरदार जो मेरे बाबा के कान मेरे खिलाफ भरने की कोशिश की। आगे ही वो न जाने क्यों खफा है और अब आप मज़ीद शिकायती बॉक्स उनके पास लेकर जा रही है। मैं बता रही हूँ 1 हफ्ता घर का खाना नहीं खाऊंगी। हादिया उसकी बात पर मुस्कुरा दी।
آج کل تمہاری جیب میں جتنی رقم ہوتی ہے نا، مجھے امید ہے باہر بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ دیکھیں عمر کی امی، یہ غریبی کا تانا نہ دیا کرے، دل دکھتا ہے۔ میں نے آپ کے لاڈلے کا کریڈٹ کارڈ اڑا دینا ہے۔ ماشاء اللہ سے میرا لاڈلا اچھا خاصا کماتا ہے، اس کی کمائی پر نظر مت رکھو۔ مجھے معلوم ہے کون سی محترمہ کے لیے پیسے سیو ہو رہے ہیں۔ ذرا عمر صاحب کی شادی کی بھی تیاری کریں۔ یقیناً بابا اور بھائی نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ خیر، اب اللہ حافظ، اور دعا کریے گا کہ آج کے مشن میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تو ساری دعائیں عمر کے لیے ہی کرتی رہتی ہے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی اور سلمیٰ کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ عمر کی شادی کی تیاری سے کیا مراد ہے نور؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اف ہو، آپ تو میرے چھوٹے بھائی سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ اس بیچارے کا بھی حال حوال پوچھ لیا کرے، بلکہ ایسا کرے لگے ہاتھوں اس کی بھی شادی کروا دے۔ کہیں اوکھلی میں سر دے بیٹھا ہے اور 2 دن بعد اس کی شادی ہے۔ یہ کیا بکے جا رہی ہو؟ سلمیٰ خاصا مشتعل ہو گئی تھی۔ عمر کے لیے وہ اپنی کسی بہن کو زبان دے چکی تھی، ایسے کیسے وہ کہیں اور دل لگا بیٹھا تھا۔ آج رات آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاؤں گی، پر ابھی آپ عمر سے کوئی بات نہیں کریں گی، اور اگر عمر سے پوچھے بغیر کسی کو ہاں کر دی ہے تو اسے بھی انکار کر دے، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ فی الحال بابا اور عمیر بھائی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی والے مان جائیں، اور عمر کو پتہ چلا تو وہ رونے لگ جائے گا، لہٰذا باقی کی مصروفیات ترک کرے اور عمر کی دلہن گھر لانے کی تیاری کریں۔ یہ تمہارے بابا کو تو میں دیکھتی ہوں کیا خفیہ پلان بنا رہے ہیں۔ نہیں ماما پلیز، ہم نے رات کو سب سے معاملہ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کو خاندان والوں کے رویے بھول گئے ہوں گے، لیکن مجھے اور عمیر بھائی کو سب یاد ہے۔ ہم 2 ہی تھے نا جب کسی نے سرد رات میں آپ دونوں کو اپنے گھر نہیں رکنے دیا تھا کہ فلانا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ سوری ماں، مجھے سب یاد ہے۔ نہ کسی بیٹی کو رشتہ داروں میں بھیجیں گی آپ، اور نہ کوئی بھتیجی بھانجی اس گھر میں آئے گی، کیونکہ ہمیں منافق رویہ رکھنا نہیں آتا ماں جی۔ نکل آئے جھوٹے لوگوں کی جھوٹی محبت سے۔ بھابھی پلیز انہیں تھوڑا سمجھائیں، ہم نے بڑی مشکل سے خود کو اس قابل بنایا ہے کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ مجھ سے زیادہ تو آپ کی سن لیتی ہیں۔ ماں کی بہن کی محبت میں ہم اپنے بھائی کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اب میں جاتی ہوں، اس سے پہلے عمر کی امی مجھے ادھر سے کھڑے کھڑے آگ کر دیں۔ وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار بھاگ ہی گئی تھی، لیکن پیچھے سلمیٰ بیگم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ ہسپتال جا رہی تھی جب اسے ردا کی کال آئی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس لڑکی سے رابطے میں تھی جسے عمر پسند کرتا تھا۔ اس کی کال دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، شاید عمر کی وجہ سے اچھی لگتی تھی۔ ہاں ہونے والی بھابھی جی، آج کیسے یاد کر لیا؟ السلام علیکم آپی، آپ کو انٹرویو کے لیے گڈ لک وش کرنا تھی، اور بھائی بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ نور نے گہرا سانس لے کر اسے اپنے بھائی سے بات کروانے کا کہا۔ آپ فائنل تاریخ کیا رکھنا چاہتی ہے؟ ردا کا بھائی سیدھا مدعے پر آیا۔ یہ سب شاید بابا آپ سے ڈسکس کر چکے تھے، لیکن میں چاہتی ہوں میری شادی کے ساتھ ہی عمر کی شادی ہو جائے۔ میری آپ سے اور آپ کی فیملی سے بھی کافی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ آج کل ہم کس کام پر پیسہ لگا رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں شادی جتنا سادہ ہوگی ہم اتنے ریلیکس رہیں گے۔ جہیز وغیرہ کا ہم نے منع کر دیا ہے، تو بہتر ہے ہم سادگی سے جمعرات کو ہی بارات لے آئے۔ دیکھیں میں جانتی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غلط ہے، ایسی ایمرجنسی شادیاں مشکوک ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں میرا بھائی آپ کی بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ آپ اپنی بہن کا نکاح میرے بھائی سے کروا دیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے مس اقبال، لیکن میری بہن اکلوتی ہے، میں نہیں جانتا اس کا اس سے پہلے آپ کے بھائی سے کوئی رابطہ تھا یا نہیں، پر اسے کبھی تکلیف نہ پہنچانے کی گارنٹی آپ کو دینا ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے ہم ارجنٹ شادی کے لیے مان جائیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، پر ہم سب اچھا گمان رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے وہ دونوں خوش رہیں گے۔ نور پر امید تھی۔ چلیں میں آپ کو شام تک کنفرم کرتا ہوں۔ جی آپ بابا یا عمیر بھائی کو کال کر کے کچھ بھی مزید جاننا چاہے یا کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہے تو آپ کو اجازت ہے، ہمیں اپنے بھائی کی خوشی عزیز ہے۔ کال سے فارغ ہونے تک وہ ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ انٹرویو روم سے نکلتے ہوئے اسے انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ اب صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرویو دلچسپ رہا تھا، اور وہ ایک اچھے ہسپتال میں ڈاکٹر منتخب کی گئی تھی، وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، لیکن روحان کے کسی جاننے والے کا تھا، اور اس کی ساکھ بھی اچھی تھی، وہ روحان پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ فیملی گروپ میں اپنی کامیابی کا پہلا میسج کیا، ڈی او پی کے گروپ میں بھی بتایا، تالیہ، مریم اور عاشی کو بھی میسج کر دیا۔ فائنلی وہ اب ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پر ملک کے بہترین ہسپتال میں کام کر سکتی تھی۔ اس کا
اس کا ریکارڈ کلیئر تھا، اسے پچھلے ہسپتالوں سے کیوں نکالا گیا وہ سب بھی ڈسکس ہوا، لیکن اچھے ہسپتال کے لیے وہ سب معنی نہیں رکھتا تھا کیونکہ انہیں ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے تھا۔ پہلی کال ہی اسے روحان کی آئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی کال پک کی۔ ڈاکٹر نور الفجر بنت اقبال عالم صاحبہ، آپ کے لیے رات کا ڈنر اس بندہ ناچیز کی طرف سے ارینج کیا جائے گا، قبول کریں۔ وہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی، آج تو ویسے ہی ہنسنے کا دل کر رہا تھا۔ مجھے قبول ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں اتنی خوشی سے نوازا ہے۔ اچھا تو اب میرا آفس کہاں ہوگا، میرپور میں یا اسلام آباد میں، جہاں ڈاکٹر صاحبہ چاہے۔ تم مجھے عزت دے رہے ہو، اتنی خوشی سے کہیں مر ہی نہ جاؤ۔ تم سے ہضم نہیں ہو رہی تو بتا دو، نہیں کرتا وہ خفا ہوا۔ یہ بتاؤ اب علیزے سے شادی کب کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دونوں کے نکاح کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ بات کو ہمیشہ مشرق سے مغرب میں لے جاتی تھی۔ کیا علیزے نے تم سے کچھ کہا ہے؟ آفٹر آل آج کل بہت دوستی چل رہی ہے۔ روحان اس کی بے خبری پر حیران ہوا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، پر میں اندھی نہیں ہوں۔ روحان، کیا ہو جائے گا اگر تم ضد چھوڑ دو؟ ان شارٹ تم اپنا آج کا دن خراب کرنے کے موڈ میں ہو۔ پرسوں عمر کا نکاح ہے اور جمعہ کو میری رخصتی۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ انوائٹڈ ہو، پر خدا کے لیے علیزے کی حالت پر رحم کرو۔ وہ صرف تمہاری ضد کی خاطر اکیلی رہ رہی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہیں تھک نہ جائے۔ تم کس سے شادی کر رہی ہو؟ نور الفجر نے اپنی شادی کے کارڈ تک نہیں دیکھے تھے، دل ہی نہیں کیا تھا۔ کزن ہے میرا، تم نہیں جانتے۔ اس نے بات پلٹ دی، جب وہ شہریار کے بارے میں سنے گا ظاہر ہے یہ شادی رکوانے کی کوشش کرے گا، یا شاید آیان ایسا کر دے، لیکن وہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ آیان بھی شادی کر رہا ہے، میں اور علیزے بھی۔ تم نے ٹھیک کہا ہے نور الفجر، مجھے مزید ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ نور الفجر چونک گئی۔ آیان کس سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ساری سماعتیں فون سے لگ گئی تھی۔ ہے کوئی کزن تم نہیں جانتی؟ خیر رات کو ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے، علیزے بھی آئے گی۔ روحان نے فون بند کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لی۔ آیان بھی موو آن کر چکا تھا اور وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر علیزے اور روحان کے بارے میں سوچنا چاہا۔ اس سے کیا، آیان جس سے مرضی شادی کرے، میں روحان کو بہت چاہتی ہوں، ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتی ہوں۔ علیزے مجھے غلط مت سمجھنا، پر وہ تمہیں اپنی پہلی چوائس کیوں نہیں بناتا؟ بھائیوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کسی تیسرے کی زندگی کو سولی پر نہیں چڑھا سکتے۔ نور نے اس رات علیزے سے کہا تھا جب وہ ہسپتال سے نکالے جانے کے بعد علیزے کے پاس آئی تھی۔ نور، ہم سب کا ساتھ بہت چھوٹی عمر سے ہے۔ آیان میرے لیے بھی وہی ہے جو روحان کے لیے ہے۔ روحان کا بھائی مجھے بھی میرے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ جب کوئی مجھے ایسا کہتا ہے نا روحان کے بارے میں تو بہت عجیب لگتا ہے۔ میں روحان کے نکاح میں ہوں، ایک گھر میں رہنا میٹر نہیں کرتا، وہ ساری عزت، احساس اور اعتبار میٹر کرتا ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ ہم جب ملتے ہیں اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کے بعد اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہی وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب روحان کسی ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بات کا مان رکھا نور، اس نے آیان سے پہلے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ وہ کرے گا۔ ویسے بھی یہ زندگی ہے، ہر کسی کو وہ سب تو نہیں مل جایا کرتا جو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ مجھے روحان کا احساسات بھی منظور ہے، تمہیں میرے لیے برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مجروح سی ہنسی کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ پھر گھر پہنچنے تک وہ صرف علیزے کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اس کی زندگی کی سٹرگل، اس کی زندگی صرف اپنے دوستوں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ کہانی کا ایسا کردار تھی جو بہت اہم تھا، لیکن اسے اپنی اہمیت جتانا نہیں آتا تھا۔ نور الفجر کی اپنی خوشی کہیں دور رہ گئی تھی۔ دل خوش نہیں رہتا جب دوست خوش نہیں ہوتا۔ علیزے خوش نہیں تھی تو وہ بھی دکھی ہو گئی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ نیم دراز سا بیٹھا لیپ ٹاپ میں مگن کوئی کورین مووی دیکھ رہا تھا۔ حلیہ لاپرواہ سا تھا، گول گلے والی کالی شرٹ کے ساتھ گرے ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ وہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور کھویا ہوا تھا۔ وہ چونکا تب جب کسی نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نوچا۔ وہ اس افتاد پر چلا ہی اٹھا، او میرے بھائی، مجھے ایک ہی مرتبہ بتا دو، میں گنج ہی کروا دیتا ہوں۔ روز میرے تھوڑے تھوڑے بال اتار کر کیوں مجھے آدھا گنجا کر رہے ہو؟ میک بک کی اسکرین فولڈ کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ اب فرحان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ چاچو ایک سیکرٹ ہے۔ فرحان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پھر اس کے بال پکڑ لیے۔ کیسا سیکرٹ؟ آیان بھی راز سننے کی سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔ پہلے آئس کریم پھر سیکرٹ۔ واٹ؟ اب تو اپنے چاچے کو بلیک میل کرے گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ واٹ از بلیک میلنگ چاچا؟ آئی ایم اونلی میکنگ اے ڈیل۔
واہ، اور اس ڈیل سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فرحان نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ سرپرائز ہے اور بہت کیوٹ ہے، فرحان نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ آیان امپریس ہوا۔ چلو ذرا تمہیں تمہارے اماں ابا کے کمرے میں ڈراپ کر دوں۔ شہزادے کو آدھی رات میں آئس کریم کھانے کا شوق ہو رہا ہے۔ وہ اسے اٹھائے شایان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ چاچو، اگر آپ مجھے نہیں لے کر گئے تو میں آپ کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر زور کا قہقہا لگایا۔ میں شادی کر ہی نہیں رہا تو تم شرکت کیسے کرو گے؟ روحان چاچو کی شادی ہے اگلے مہینے، ہم دونوں مل کر ڈانس کریں گے۔ پر روحان چاچو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی شادی پر میں اور وہ مل کر ناچیں گے۔ روحان چاچو کی ایسی کی تیسی، تم چلو شاباش جا کر سو جاؤ۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور شایان باہر آیا تو اس نے فرحان اسے پکڑایا۔ سیکرٹ کینسل چاچو، میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے، فرحان چلاتے ہوئے کہہ کر گویا ناراض ہو گیا۔ آیان سر جھٹک کر ہنستا وہاں سے واپس ہو لیا۔ آیان کو تو کیا، اس کے فرشتوں کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ حدیقہ بیگم اس کا رشتہ کس سے طے کر چکی ہے۔ وہ تو صرف روحان اور علیزے کی خاطر شادی کر رہا تھا، کہیں اس کے لیے قربانی دیتے دیتے وہ دونوں الگ نہ ہو جائے۔ ان دونوں کی شادیوں کے فنکشن اگلے مہینے کی 1 سے شروع ہونے تھے اور ابھی 20 دن تھے۔ وہ بیزار سا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ لاؤنج، لان، گارڈن، کچن، روحان کی انسپائرنگ دنیا، بیسمنٹ اور ٹیرس تک کا چکر لگا کر اکتا چکا تھا۔ کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا۔ مناہل گھر پر ہوتی تو بندہ اسے تنگ ہی کر دیتا، پر فی الحال وہ چانس بھی نہیں تھا۔ حدیقہ شاید سو گئی تھی لیکن وہ پھر بھی انہی کے کمرے کی جانب آیا۔ موم، کیا ڈیڈ اندر ہے؟ اس نے باہر سے ہی نوک کر کے پوچھا۔ یہ جو تم ڈیڈ کو بہانے سے انہی کے کمرے سے بے دخل کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہو، میں نے اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ سکندر کی آواز پر وہ بڑا پرجوش سا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، ایک نظر سکندر کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھے اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ سکندر نے اینک اتارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی ڈیڈ۔ وہ بیڈ پر حدیقہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کتاب کی ہیڈ لائنز پڑھ لیں تو لائٹ بند کر کے جائیے گا، میں سونے لگا ہوں۔ اس نے کشن اٹھا کر حدیقہ کی گود میں رکھا۔ او بھائی، ادھر کدھر؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہے تھے۔ دراصل اپنے کمرے کا AC کام نہیں کر رہا۔ قسم سے اتنے ٹھنڈے کمرے میں تو خواب بھی سونے کا نہیں سوچا ہوگا۔ خواب میں بھی سونے کا نہیں سوچا ہوگا، وہ آرام سے کہتا ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ موم، ان سے کہیں مجھے مت گھوریں، میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ سکندر اسے واقعی گھور رہے تھے۔ سکندر، میرے بیٹے کو مت گھورے، آپ گیسٹ روم میں چلے جائیں۔ ثاقب سکندر تو بیوی کو پارٹی بدلتا دیکھ کر ہی شوق میں چلے گئے۔ واہ جی، بیٹا آیا تو شوہر پرایا ہو گیا، ثاقب سکندر نے معصوم سا شکوہ کیا۔ اچھا ڈیڈ، اب جائے بھی۔ موم، آپ مجھے کوئین آف ہیپینس کی کہانی سنائیں۔ وہ بھی کچھ شوخا سا ہو گیا۔ بیٹے، برا پیش آؤں گا؟ صدقے جاؤں، آپ اچھا کب پیش آئے ہیں؟ سکندر مسکراہٹ دبا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے سخت گھوریوں سے نوازتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ اتنی آسانی سے کیسے چلے گئے؟ تمہاری ضد کے آگے ہار مان گئے ہیں؟ میں نہیں مانتا ڈیڈ جیسے بڑے پولیٹیشین مجھ سے ہار مان جائے۔ کوئی رومانوی گڈ نائٹ تک نہیں کیا۔ وہ حیران تھا۔ اب جوان بیٹے کے سامنے وہ ایسی حرکت کیوں کریں گے جب جانتے ہو جوان بیٹا رج کر بے شرم ہے؟ حدیقہ نے کہا تو اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ تو میں ویسے ہی انہیں چھیڑتا ہوں، پر قسم سے دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تمہاری سی چھیڑنے کی وجہ سے خاموشی سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ مجھے کوئین آف ہیپینس سنائیں۔ وہ اب باقی دنیا سے بے خبر ہو کر ماں کی آواز سننا چاہتا تھا۔ حدیقہ نے شروع کیا۔ صدیوں پہلے حالانکہ سترنگی پہاڑوں میں سترنگی بالوں والی ایک شہزادی رہتی تھی جسے بادشاہ نے خدا سے بہت عبادتوں اور لمبی دعاؤں میں مانگا تھا۔ شہزادی کی پیدائش پر ملکہ کا انتقال ہوا جس نے بادشاہ کو رنجیدہ کر دیا۔ بادشاہ کو ملکہ سے بہت محبت تھی کہ اس نے شہزادی کو ملکہ کی امانت سمجھ کر اچھی پرورش دی۔ پھر جب وہ شہزادی کو دیکھتا دکھ کم ہو جاتا۔ اس شہزادی کے بال بہت لمبے تھے اور ان میں 7 رنگ تھے۔ ہر رنگ کی اپنی خاصیت ہوا کرتی تھی کہ لوگ اس کے بالوں کی رنگ سے ہی اس کے مزاج کو بھاپ لیا کرتے تھے۔ جب سفید رنگ کے بال بڑھتے تو شہزادی کے دوستوں اور چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا تھا، جب سیاہ بال بڑھتے تو شہزادی کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی اور بادشاہ اسے تہہ خانے میں بند کر دیتا۔ تہہ خانے میں رہنے والا عرصہ شہزادی خود کو مردہ ہی تصور کرتی کیونکہ کالے بال لمبے عرصے تک رہتے اور ان کالے بالوں کی وجہ سے اسے اکیلا رہنا پڑتا۔
وہ تہخانے میں رہتی، یہاں تک کہ اس کے سرخ بالوں کی تعداد بڑھنے لگ جاتی، جس کی وجہ سے اسے ہنسنے کی بیماری ہو گئی تھی۔ سرخ بالوں والا عرصہ زیادہ دیر تک تھا، کیونکہ شہزادی اپنی ہنسی سے مردہ چہروں پر بھی ہنسی بکھیر دیتی تھی۔ اس کا قرض تھا تو لوگوں کے لیے بلیسنگ تھی، اور اسی لیے لوگ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بھورے رنگ کے بال آنے سے شہزادی ایک دم ظالم بن جایا کرتی تھی، لیکن لوگ اسے معاف کر دیتے تھے کیونکہ اس کا دل برا نہیں تھا۔ اس کے بالوں کے ساتھ اس کے مزاج بدلتے تھے۔ بھورے بالوں کی وجہ سے وہ لوگوں پر ظلم کر کے خوش ہوتی تھی، پھر معافی مانگ کر روتی تھی۔ اس عرصے میں لوگ اس کے سامنے خود ہی جانے سے کتراتے تھے۔ جب شہزادی کے بال نیلے رنگ کے ہو جاتے تھے تو مختلف ممالک کے شہزادوں کی طرف سے اس کے لیے شادی کے پیغام لائے جاتے، لیکن شہزادی کو اپنے خوابوں کا شہزادہ بھی سترنگی بالوں والا چاہیے تھا، جو اس حالہ پہاڑوں کی وادی میں سے ہی ہو سکتا تھا، باہر کی دنیا میں سے نہیں۔ سبز رنگ کی وجہ سے شہزادی کو دنیا گھومنے کا شوق ہوتا، اور وہ تب تک ملکوں میں گھومتی جب تک اس کے بال گلابی نہ ہو جاتے، اور جب اس کے بال گلابی ہو جاتے تو وہ ایک لمبا عرصہ نارمل رہتی، عام انسانوں کی طرح، خوش، پرامید، پرجوش اور پرسکون۔ کبھی اس پر مایوسی اور اداسی کا بھی دور چلتا۔ بال کے رنگ بدلنے سے بھی وہ اپنی حقیقت سے دور نہیں ہوئی۔ وہ لوگ اسے گلابی شہزادی بھی کہتے تھے، جو خوش شکل اور خوش مزاج تھی۔ اسے لوگوں کے غم دور کرنے آتے تھے۔ وہ لوگوں کے دل نرم کر دیتی تھی، کبھی رو کر، کبھی ہنس کر، کبھی معاف کر کے۔ اس لیے سب اسے کوئین آف ہیپینس کہتے تھے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسی شہزادی آئے جو تمہارے سارے غم دور کر دے، اور میں جانتی ہوں تمہارے سارے غم کون دور کر سکتا ہے۔ بس تم صبر رکھنا میرے بیٹے، حدیقہ کہے جا رہی تھی، اور جس سے کہہ رہی تھی وہ کب کا سو چکا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ باب 15 اٹ ہرٹس۔ ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا۔ بھلکتے ہوئے بچے نے سمندر کے ساحل پر لکھ دیا، یہ سمندر چور ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک شکاری نے سمندر میں جال پھینکا اور بہت سی مچھلیوں کا شکار کیا۔ خوشی کے عالم میں اس نے ساحل پر لکھ دیا، سخاوت کے لیے اسی سمندر کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک غوطہ خور نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوا۔ کنارے پر بیٹھی غمزدہ ماں نے ریت پر ٹپکتے آنسوؤں سے لکھ دیا، یہ سمندر قاتل ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو سمندر نے قیمتی موتی کا تحفہ دیا۔ اس نے خوشی سے لکھ دیا، سمندر بڑا کریم اور سخی ہے۔ پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے سب لکھا ہوا مٹا دیا۔ لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو، ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے۔ خطاؤں اور غلطیوں کو مٹا دو تاکہ دوستی اور بھائی چارگی چلتی رہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ وہ برائڈل روم میں دلہن بنی بیٹھی عجیب کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ میک اپ اور عمدہ عروسی جوڑا پہننے کے باوجود وہ سوگوار سی تھی۔ نہ کوئی بھاری زیور تھا اور نہ کوئی خاص تیاری، بس سرخ لباس کے ساتھ سر پر حجاب کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر سفید رنگ کی بڑی کامدار چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ بھی سلمیٰ سے 1000 سلواتیں سننے کے بعد رکھا گیا تھا، ورنہ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دلہن ہے، کیونکہ وہ فنکشن پر لڑکیاں اس سے بھی زیادہ تیار ہو کر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے سامنے اس شادی سے اتنا خوش تھی جتنا کوئی فرمانبردار اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ اکیلی بیٹھی اداس تھی۔ اقبال عالم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ نور الفجر کو رات بھر بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ قطع تعلق اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو نور الفجر انہیں معاف کر کے سب سے اچھے سے ملے، اور اسے اقبال عالم کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ سب کو معاف کر چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ اس کے والدین ایسا چاہتے تھے۔ جو آتا گیا وہ سب سے اچھے سے ملتی رہی۔ اسے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس میں آنے والی اس تبدیلی نے اسے بہت ہلکا پھلکا سا کر دیا تھا۔ پہلے ہر وقت یوں محسوس ہوتا کہ سر پر کوئی بوجھ لاد رکھا ہے، لیکن سب کو معاف کر کے آگے بڑھنے کے بعد وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ایک شخص ایسا تھا جس سے وہ سخت خفا تھی۔ کیا تھا جو تمہیں ایک مرتبہ آ کر بابا سے میرا ہاتھ مانگتے؟ وہ تصور میں ہی ایان سے شکوہ کر رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں مانگتے میرا ہاتھ؟ تم تو اپنی اس XYZ کزن اور سابقہ طلاق کا روگ جو لیے بیٹھے ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔
میرے ساتھ تو صرف ٹائم پاس کیا تھا دوستی کے نام پر۔ جنوبی کوریا میں گزارے اپنے آخری دنوں کو یاد کرتے مزید اداس ہو رہی تھی۔ وہ سب ساتھ تھے، وہ خوش تھے۔ ہیپی اینڈنگ کا سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ کتنی بھی ہیپی اینڈنگ کیوں نہ ہو جائے، بعد میں ماضی بن کر آپ کو اداس کر جاتی ہے۔ نوری تم رو رہی ہو؟ ہادیہ کب اندر آئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور آنکھوں کو بڑی بے دردی سے رگڑا۔ روئے اس کے دشمن؟ بھلا آج کے دن بھی کوئی روتا ہے بھابھی؟ ہاں، رخصتی کے ٹائم شاید چانس بن جائے رونے کا، پر ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ وہ بات گھما کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، میری تمہارے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے، سبھی بہت اچھے ہیں۔ روحان اور اس کی فیملی تو تمہاری شادی کو لے کر بہت خوش ہے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ آیا ہے یا نہیں۔ اس کی شادی کا کھانا کھانے تو اسے آنا چاہیے تھا، بے وفا نہ ہو تو۔ اگر آج سامنے آیا تو اس کے چہرے پر 2 تھپڑ ضرور لگائے گی۔ دلہا ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت لگ رہا ہے نور کہ میں سوچ رہی ہوں اسے گھونگھٹ ڈال دوں، کہیں عورتوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ یہ سب سننا نور کے لیے خاصا صبر آزما مرحلہ تھا، پر وہ برداشت کیے ہوئے تھی کہ آج کے دن کوئی بدمزگی نہیں چلے گی۔ شہریار کب سے خوبصورت لگنے لگا؟ ہادیہ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہوگی۔ ہادیہ، کیا مریم اور عاشی بھی آئی ہے؟ ہادیہ کو دلہے کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملانے سے روکنے کے لیے اسے پوچھنا پڑا۔ مریم کے بارے میں مجھے نہیں پتا، پر عاشی کو ابھی ہال میں آتے دیکھا تھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر بتایا۔ اس کی بات پر نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے نور، تم اب بھی خوش نہیں لگ رہی؟ بھابھی میں کوشش کر رہی ہوں خوش رہنے کی، کچھ وقت لگے گا نا، پر آپ فکر مت کرے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ تم کوشش نہ کرو بلکہ دل سے خوش ہو جاؤ، ہادیہ نے اس سے کہا۔ دل سے کیسے خوش ہوا جائے جب دل ہی اپنا نہ رہے؟ نور اتنی مایوسی والی باتیں نہیں کرتے، جو ہو رہا ہے بس اللہ کا حکم سمجھ کر تسلیم کرو۔ مجھے یقین ہے اگر اللہ نے شہریار کو میرا نصیب بنایا ہے تو ضرور بہترین پلان کر رکھا ہوگا۔ وہ شہریار کا نام تک نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے ہادیہ، اس نے ہادیہ سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ابھی ہادیہ حیرت سے کچھ کہتی کہ عاشی کی انٹری پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ادھر چھپے رستموں نے شادی کی ڈیٹ رکھ کر شادی بھی کر لی اور ہمیں پوچھا بھی نہیں، مطلب 3 سال کی دوستی کو تم نے ہوائی فائر مار لیا نور کی بچی۔ بس یار کیا کروں، بتانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور اماں ابا کو میرے سفید بال نظر آنے لگے تھے، تو میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا، اور کارڈ تو یقیناً میرے گھر والوں نے نہیں بھیجا تھا عاشی کے لیے۔ اب وہ عاشی کے گلے لگی کہہ رہی تھی، جو پہلے سے زیادہ موٹی اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہادیہ سر جھٹکتی ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ اور محترمہ، اس سادگی کی وجہ کیا ہے؟ کون سے ملک کی لڑکیوں کے لیے مثال قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مجھے یہ بھاری شو پیس جسے تم زیور کہتی ہو بالکل پسند نہیں ہے۔ بس ساس نے سونے کا سیٹ دیا ہے جو میں نے لے لیا ہے، آخر کو ہسپتال کے خرچے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، اور زیادہ میک اپ کی مجھے ضرورت اسی لیے پیش نہیں آئی کہ جس کو دکھانا ہے اس نے مجھے دیکھ رکھا ہے۔ میک اپ میں دیکھے یا میک اپ کے بغیر دیکھے اس کی مرضی۔ اور تیسری بات جو کہ تم بھی جانتی ہو، مجھے اپنے ہونے والے شوہر استغفر اللہ کہتے ہوئے بھی کوفت ہوتی ہے۔ ہاں تو مجھے اس سے کوئی طوفانی محبت نہیں ہے جو اتنا بن سور کر بیٹھوں۔ جب محبوب ہی من پسند نہ ہو تو اتنے نخروں کا کیا فائدہ؟ وہ شادی کی بات کبھی فرمائش کرے تو میں تیار ہو ہی جاؤں گی، آخر کو شوہر کی خدمت کا بڑا ثواب ہے بھائی۔ بس اللہ جی جلدی سے یہ سیاپے ختم ہوں، نہ جانے لوگ کیسے اپنی شادیوں پر اتنے فنکشنز رکھوا لیتے ہیں۔ مہندی پر تو میرا دل کر رہا تھا دنیا سے غائب ہو جاؤ، پتہ نہیں سر میں تیل ڈال کر کون سی رسم پوری کی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی رسم کرنے میرے قریب آیا نا تو اتار میں نے جوتا لینا ہے۔ اور اب ادھر گرمی میں بٹھا کر پتہ نہیں کون سے مذاکرات چل رہے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور تم کیا ایسے منہ کھول کر کھڑی ہوئی ہو جیسے ڈائن دیکھنے کے بعد شوق میں چلی گئی ہو؟ جاؤ ذرا باہر سے میرے ابا جناب کو بلاؤ، پوچھو تو کب تک اس قید خانے میں رکھیں گے، شادی سے پہلے ہی بی بی نور الفجر کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ گرمی کی وجہ سے اس نے اپنے دوپٹے کو ہی پنکھا بنا لیا۔ اے سی لگا ہونے کے باوجود گرمی سے اس کا برا حال تھا، اور عاشی تو ابھی تک سکتے میں تھی، شاید واقعی اس نے ڈائن وغیرہ دیکھ لی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً نور الفجر کا دماغ اور زبان کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، جو کسی کو موقع دیے بغیر اتنی لمبی تقریر کر چکی تھی، اور وہ بھی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو لگا اس نے کچھ پوائنٹس مس کر دیے ہیں۔ نور تم ٹھیک تو ہو؟ عاشی اس کے خیالات سن کر ہی میوٹ ہو چکی تھی۔
کیوں بھائی؟ نور بی بی کو کیا موت پڑنی ہے؟ میں تو اپنی شادی پر بڑی خوش ہوں۔ اگر باہر میوزک کا انتظام کرنے کی اجازت دی ہوتی تو میں نے ضرور خوشی سے بھنگڑا ڈالنا تھا۔ آخر کو میں اس شادی کے لیے مری جا رہی تھی کہ کس دن مجھے ساجن کے گھر جانا نصیب ہوگا۔ دیکھو خدا کی قدرت، ساجن بھی کیسا مل رہا ہے، جو جدی پشتی عقل سے پیدل ہے اور مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ آشی نے کچھ بولنے کی صحیح کی، نہیں آشی، تم یہ مت سوچو کہ مجھے بے وفا لوگوں کا غم کھایا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے میں اپنے دماغ سے کھسک گئی ہوں۔ تم سن لو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے ایسی وقتی محبتیں۔ اور اگر تم ایک منٹ مزید ایسا منہ بنا کر یہاں کھڑی رہی تو میں غصے میں تمہیں کچھ اٹھا کر مار دینا ہے۔ گرمی سے میرا دم گھٹ رہا ہے اور باہر کی جنتا کو پرواہ نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کدھر ہے میرے گھر کے لوگ؟ یہاں بٹھا کر سانس نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ وہ مزید بولتی سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں پھاپا کٹنیوں کی طرح منہ پھاڑ کر چلا رہی ہو؟ باہر تک آواز جا رہی ہے۔ ایسا کون سا ضروری معاملہ پڑ گیا تھا جو آہستہ آواز میں تم ڈسکس نہیں کر سکتی؟ سلمیٰ بیگم نے غصے میں آشی کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں کیا اور اس تک آئی۔ کب ہے بھائی میرا نکاح؟ میں نے کہا تھا مجھ سے یہ ڈرامے نہیں ہوتے۔ اسٹیج پر بیٹھو، جنہوں نے ساری زندگی خیریت دریافت نہ کی ہو ان سے 500 روپے سلامی لو اور سارا وقت ہنستے رہو۔ مجھ سے نہیں ہوتا امی یہ سب، پلیز نکاح کر کے فوراً رخصتی کریں۔ نور تم بچی ہو، کیسے بکواس کر رہی ہو؟ باہر سمجھ نہیں آ رہا تمہاری شادی کس سے کرے اور تم؟ ایک منٹ، کیا دولہا بھاگ گیا؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا کہ کاش ایسا ہی ہو جائے۔ ابھی نور کچھ مزید کہتی کہ اقبال عالم اندر آیا اور ان کے پیچھے اس نے علیزے اور روحان اور اس کی فیملی کو آتے دیکھا۔ اقبال عالم کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نکاح پڑھوانے کے لیے مولوی صاحب آ گئے ہیں، اقبال عالم نے کہا تو سلمیٰ نے جلدی جلدی اسے دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالا اور سخت آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ علیزے اور روحان کی امی سے مل بھی نہ سکی۔ مولوی صاحب آ گئے تو اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، صرف خود پر غصہ تھا کہ وہ کس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں کون خواتین و حضرات موجود تھے اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، بس کمرہ لوگوں سے بھرنے لگا تھا۔ آشی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ المائدہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ آشی نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے دلاسا دیا کہ سب اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ نکاح شروع ہوا۔ نکاح خواہ ابتدائی دعائیں پڑھنے لگا۔ نکاح خواہ نے اس سے کسی کا ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ سب کو بتا دینا چاہتی تھی کہ شہریار اس کے قابل نہیں ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اقبال عالم ہمیشہ اس کو اپنی کرنے دیا کرتے تھے، پھر وہ کیسے نہیں جان پائے کہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی ہے؟ وہ اپنے الفاظ واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ نکاح خواہ پھر پوچھ رہا تھا اور وہ ہوک سی بنی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحوں بعد رضامندی بھی دے دی، پھر بھی وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ اب کوئی مزید آواز نہیں آتی تھی۔ سب ختم ہو کر بھی ابھی شروع ہوا تھا۔ اس نے حواس میں رہ کر آیان کا نام سنا تھا، یا وہ دل میں ہی اس کے نام کو پکار رہی تھی؟ یہ کیسی بے اختیاری ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرے اللہ اسے میرے دل سے نکال دے جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میں مزید ذہنی اذیت نہیں برداشت کر سکتی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا، سب نے اس کے سر پر پیار کیا اور وہ سر جھکائے، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ شاید یہ نکاح اس نے مجبوری میں کیا تھا، کر لیا تھا، یا ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا اب ہو گیا تھا اور نبھانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے کا عہد لے بیٹھی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیسا جوا کھیلا تھا؟ وہ اس کے گھر میں کیسے رہے گی؟ وہ اسے کیسے برداشت کرے گا؟ نور الفجر کو اس لمحے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ بڑا خطرناک جوا کھیلا ہے اور وہ اس جوئے میں سب کچھ گوا بیٹھی ہے۔ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 3 دن پہلے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آیان کمرے میں داخل ہوا تو روحان نقصک سا تیار اپنے فون میں مصروف تھا، جیسے کسی میٹنگ میں جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ موم آج نور الفجر کے گھر جا رہی ہے، انہی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کل سے اس کی شادی کے فنکشن ہے، سو کچھ تحفے وغیرہ دینے تھے۔ کس کے ساتھ شادی ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ اس کے کسی کزن کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا اور یوں ہو گیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ روحان کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور جو جانتا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ تو وہ اپنے کزن سے شادی کر رہی ہے؟ اس نے اپنی بات پر زور ڈالا تو روحان چونکا۔ اس کی اپنی لائف ہے اور شادی اس کا پرسنل میٹر ہے، اتنا ٹھنڈا تبصرہ کرنے کا فائدہ؟ ہاں تم لوگ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ میری طرف سے بھی مبارکباد دینا، کہتے ہوئے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکان دیکھی جا سکتی تھی۔
ایسی تھکان جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو اور بس آنکھیں بند کر کے ہر شے سے نظریں چرانا چاہتا ہو۔ روحان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ خود کبھی دوسری کوشش کیوں نہیں کرتا تھا؟ آیان، ہم سب آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں، پلیز ہمارا ساتھ دو۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے آیان نے سر جھکا لیا۔ وہ کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ واقعی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ بھائیوں کی نظروں سے گر جائے گی اور ساری زندگی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اگر اتنی بے اعتباری ہوتی تو اب تک تمہارے بارے میں سب بتا چکی ہوتی، لیکن اس نے باپ کے مان کو ترجیح دی۔ اتنا یقین تو کرتے ہیں وہ اپنی بیٹی پر۔ تم ایک دن میں کیا کر سکتے ہو؟ ہم صرف تمہارا انتظار کر رہے ہیں آیان۔ ہم سب گھر والے، نور کے بھائی بھی اور شاید نور الفجر بھی۔ صرف آج رات تمہیں کوشش کرنی ہے۔ میں تھک گیا ہوں روحان، قسم سے تھک گیا ہوں۔ ایک آخری کوشش کر لو نور کے لیے۔ شہریار اسے ڈیزرو نہیں کرتا، روحان منت کر رہا تھا۔ اگر پھر بھی وہ میری نہ ہوئی تو؟ پھر نور الفجر کبھی تمہاری تھی ہی نہیں۔ ایسے مت بولو روحان، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایک اور کوشش منظور ہے۔ میں کوشش کروں گا، وہ تھک کر بولا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا اس سے دور، اور وہ یہ جان چکا تھا وہ اگر اسے نہ ملی تو شاید زندگی میں ایک لوپ ہول ہمیشہ کے لیے رہ جاتا۔ آج بھی اور آج کے بعد بھی نور الفجر ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہونے والی تھی۔ اسے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے تھا، اور وہ ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ روحان نے اسے سمجھانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ اسی کی گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ اندر کے شور سے بچنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو کا والیوم اونچا کر دیا۔ سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی ہے نظریں تو گرتی ہے بجلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی۔ جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا، وہی اہل دل کا تماشا بنایا۔ خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ عجیب کشمکش میں اس نے والیوم بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں پر گہرے نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے اجوا ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور اداس سا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری کوشش صرف اپنے لیے، صرف اور صرف آیان سکندر کے لیے۔ اگر آج کامیاب ہوا تو بازیگر، اور ناکام ہوا تو خاک۔ زندگی میں کبھی کبھار صرف اپنے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہم خود ہی ہوتے ہیں جو خود کو ہر کرائسس سے باہر لاتے ہیں۔ کوئی مدد کو نہیں آتا۔ انسان ہمیشہ خود اٹھتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو خود اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور لڑنا سیکھتا ہے۔ کوئی کسی کو اڑنے کے لیے اپنے پر نہیں دیا کرتا، انسان کو خود اڑنا سیکھنا پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سامنے سے شہریار آتا دکھائی دیا تو آیان کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہاں بیٹھا اسے سامنے سے آتا دیکھ رہا تھا۔ شہریار کے تو گویا انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے نور الفجر جیسی لڑکی مل رہی تھی۔ اس کا خوش ہونا بنتا تھا، لیکن وہ اسے ٹریپ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ویٹر سلاد کی پلیٹ ان کے درمیان رکھ کر چلا گیا۔ نو تھینکس آیان، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ آج میری مہندی کا فنکشن ہے اور کل نور کے گھر مہندی ہے، اس نے بہت خوشی سے بتایا۔ میں نے تمہیں کھانا آفر نہیں کیا۔ مبارک ہو شادی کی آخر کو تم جیت گئے۔ فجر نے مجھ پر تمہیں فوقیت دی۔ اس نے اپنی محبت کو ایک واجبی سے شخص کے لیے چھوڑ دیا۔ سلاد کی پلیٹ سے چقندر اٹھا کر اس نے منہ میں ڈالا اور سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، اسے پڑھتا رہا۔ شہریار نے برا نہیں منایا۔ ایک فیکٹ جانتے ہو آیان سکندر؟ وہ بھی پراسرار سا مسکراتے ہوئے ٹیبل پر آگے ہو کر بیٹھا۔ آیان اسی طرح پیچھے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ تم اس کی محبت تھے اور میں اس کے باپ کی پسند۔ یہ مشرقی لڑکیوں کی خوبی ہے یا خامی کہ وہ محبت پر باپ کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے۔ وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر باپ کا مان عزیز ہوتا ہے، بھائیوں کے لیے جان تک دے دیتی ہے، اور تم محبت چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ اس پر طنز کرتا وہ سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر کھانے لگا۔ کیا ہوگا اگر تمہارے متوقع سسرال والوں کو تمہاری سچائی کا پتہ چل جائے؟ اس کی نگاہوں میں چبھن تھی۔ لڑکی والے ہیں، خاموش رہیں گے، اور تم میری فکر مت کرو، نور الفجر بھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اور اگر میں کسی کو بتا دوں تو تم پر یقین کون کرے گا آیان سکندر؟ اور ایک دن میں تم کیا ثبوت لاؤ گے؟ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں ایک رات میں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پر مجھے تمہاری ازدواجی زندگی کی فکر ہو رہی ہے۔ تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو دوسرے ملک میں بھری محفل میں تمہیں 2 تھپڑ مار کر جاتی ہے۔ تم اسے جان سے مارنے کے لیے سمندر میں پھینک دیتے ہو، اسے مارنے کی کوشش کرتے ہو، اور اب یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ خوشباش زندگی گزارے گی۔ سیریسلی؟
کیا تمہاری سیلف اسٹیم گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے؟ وہ بڑے آرام سے اسے سلگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ اس کا معاف کرنا میرے لیے معنی رکھتا ہے؟ شہریار کا اندازہ سرد تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایان اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ اسے امید تھی کہ روحان یہ ساری گفتگو نور الفجر کی فیملی کو سنا رہا ہوگا۔ تمہیں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ تمہیں ایسا بھی کیوں لگا کہ میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے؟ وہ ہنوز زمانی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے؟ کچھ غلط تھا، لیکن کیا؟ تمہیں فجر سے محبت نہیں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے تم ہی کافی ہو۔ اس نے سلاد کے پتے اٹھائے اور چبانے رہنے تک خاموش رہا۔ ایان کی نتوز نگاہوں سے اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ دراصل یہ سب تو اس بے عزتی کا بدلہ ہے جو میرے ماں باپ کو اس کے گھر میں اس کے رویے کی وجہ سے سہنا پڑی۔ اسے اب مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ صرف ایک مہینہ لگاؤں گا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے میں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے نور الفجر یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ایان کا سانس رک گیا۔ میں اسے طلاق دے دوں گا ایان سکندر، کیونکہ وہ بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے قریب آنا چاہتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈج کر رہے ہیں۔ وہ کئی راز افشا کر رہا تھا۔ دیکھو ایان، تمہیں برا لگ رہا ہے پر میں اسے چھوڑ دوں گا، شادی کر لینا۔ ویسے بھی تم نے بھی تو 1 مہینے بعد طلاق دے دی تھی نا اپنی کزن کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں اقرا۔ نور الفجر کی زندگی برباد مت کرو۔ وہ سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھتے گویا وارننگ دے رہا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کرے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم سے محبت کی سزا وہ خود کو ایسے دے رہی ہے۔ ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے میرا سچ جاننے کے باوجود شادی کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے باپ بھائیوں کی لاڈلی، ہر بات منہ پر مارنے والی، اگر میری پہلی شادی کی بات تک چھپا رہی ہے تو وہ صرف اپنے ضمیر کی ملامت سے نجات چاہتی ہے۔ وہ ہم دونوں میں سے کسی کو منتخب نہیں کر رہی، وہ ہمیں مینیپولیٹ کر رہی ہے۔ کس نے اس کا زیادہ نقصان کیا وہ اس سے اسی طرح بدلہ لے رہی ہے۔ ایک اسمگلر اور کرپٹ انسان سے شادی کر کے کم از کم نور الفجر کو بدلہ لینا سوٹ کرتا ہے۔ وہ میرا سارا سچ جانتی ہے، یہ بھی کہ میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس نے ایان سکندر کو ہرا دیا تھا اور اسی خوشی میں سرشار وہ گہرے راز افشا کیے جا رہا تھا۔ یو نو واٹ شہریار، تم فجر کے قابل ہی نہیں ہو۔ اسے تکلیف دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ تم قابل تھے اور وہ تمہاری نہیں ہو سکی، افسوس تو ہوتا ہوگا۔ جانتے ہو اس 1 ماہ میں وہ بہت پچھتانے والی ہے، تو صرف تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں وارن کرنے آیا تھا مسٹر شہریار حسن، پر وہی بات کہ گندے ذہن کا آدمی گندی گفتگو ہی کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے تم اگلے 24 گھنٹوں میں لوگوں کی نظروں سے ایسے غائب ہو جاؤ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے سلاد کی پلیٹ اٹھائی اور دونوں ہاتھوں میں تھام کر غصے سے ٹیبل پر پٹکی۔ اس نے اپنا ریکارڈ اٹھا لیا تھا جو اس پلیٹ کے نیچے چسپاں تھا۔ اس وقت نور الفجر کے گھر لاؤنج میں موت کا سا سناٹا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا پر سب کہا جا چکا تھا جس نے کہنا تھا۔ روحان حدیقہ بیگم کے ساتھ ثبوت لے کر آیا تھا جو اس گفتگو میں دیا جا چکا تھا۔ عمیر بے یقین تھا کہ وہ شہریار کی اس سائڈ سے ناواقف تھا۔ اسے نور الفجر پر غصہ تھا جو اسے حقائق سے آگاہ نہیں کر سکی تھی۔ روحان پچھلے کئی ماہ سے نور الفجر کا رشتہ ایان سے کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ صرف اپنے اس دوست کی وجہ سے ہمیشہ اسے نہ کر رہا تھا۔ اقبال عالم نے بھی نور الفجر سے اس کی پسند جاننے کی کوشش کی تھی۔ جنرل عاصم کے زور کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ نور الفجر خود فیصلہ کرے کہ اس کے لیے ایان اور شہریار میں سے کون بہتر ہے، لیکن اس نے کبھی ایان کا نام نہیں لیا۔ شاید وہ صرف دوست تھا۔ ابھی جو تلخ حقائق انہیں پس سننے کو ملی تھی وہ اہم فیصلہ لینے کے لیے کافی تھی۔ نور الفجر عینی اور ہادیہ کے ہمراہ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی اور وہ اس سارے واقعے سے ناواقف تھی۔ اقبال عالم سکتے میں تھے۔ وہ 2 مرتبہ ایان کا رشتہ صرف شہریار کی وجہ سے اور نور کی مرضی کی وجہ سے ٹھکرا چکے تھے، لیکن حدیقہ نے 1 مرتبہ پھر ایان کے لیے نور الفجر کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ ان کے بڑے پن کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ شرمندہ سے تھے کہ وہ ہاں کرے تو کیسے، وہ ہاں کیسے کرتے۔ نور الفجر نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا۔ عمیر نے نور الفجر کی شادی ایان سے کرنے کی حامی بھر لی اور ان سے پرسوں ہی بارات لانے کو کہا۔ سب افراتفری میں ہونے کے باوجود سب اچھا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ریستوران سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے فون جیب سے نکالا اور جنرل عاصم کو فون ملایا۔ مجھے آپ کا پروپوزل قبول ہے سر۔ میں جانتا ہوں بہت وقت لیا، پر صرف آپ ہی ہیں جن پر اس سنگین وقت میں نور الفجر کے بابا اعتبار کر سکتے ہیں۔ میری سفارش کرے سر۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل سے صرف اتنا کہہ پایا تھا۔
تم نے دیر کر دی بیٹے، میرے ہاتھ میں اس کی شادی کا کارڈ ہے۔ سر ایک آخری کوشش کریں میرے لیے۔ تم یہ کوشش خود کیوں نہیں کرتے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اوکے سر کہتے کال بند کر دی اور روحان کے نمبر پر کال کی۔ روحان، نور کے بابا کو فون دو، وہ ہانپتے کانپتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ نور الفجر کی زندگی ایسے تباہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ بے شک یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن وہ کر رہا تھا۔ آج وہ سب کا نہیں سوچ رہا تھا، صرف نور الفجر کا سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، میں ایان سکندر بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کسی کی بیٹی کو کیسے مانگا جاتا ہے، پر میں صرف آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ نور الفجر کو میرے نکاح میں دے دے۔ میں اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شہریار سے اس کی شادی مت کروائے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ الفاظ ڈھونڈنے میں بہت وقت لگایا انکل، لیکن یہ میری آپ سے پہلی اور آخری فرمائش ہے۔ اگر آپ نور الفجر کی خوشی چاہتے ہیں تو اس کی شادی کے بارے میں دوبارہ سوچ وچار کریں۔ اور وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، کیا کر سکتے ہو تم نور کے لیے؟ میں اسے اپنی آخری سانس تک عزت دے سکتا ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا، ابھی تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کب کہا۔ اس کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہ تھا۔ 2 دن بعد بارات لے آنا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے، وہ کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں موند لی۔ مجھے معاف کر دو فجر، اس نے تصور میں ہی بڑبڑا کر اس سے معافی مانگی۔ اس نے فون کی اسکرین پھر سے روشن کی اور ڈیول نام پر انگلی رکھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے کال کے بٹن کو پریس کیا۔ کچھ ہی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ اب کس کو مارنا ہے؟ دوسری جانب سے مصروف سے انداز میں پوچھا گیا۔ آئیے کمپنی اینڈ سنس کے شیئر ہولڈر کے بیٹے شہریار حسن کو۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ دوسری جانب جیسے شاہ میر چوکا تھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ سے کہو۔ تم لوگوں کا وائن کرمنل میرپور میں ہے اور پرسوں اس کی شادی ہے۔ اس سے زیادہ معلومات میں نہیں دے سکتا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلا فون اس نے پھر سے روحان کو کیا تھا کہ وہ نور کے گھر والوں سے کہے کہ شہریار کو بارات لانے دے تاکہ وہ اسے موقع پر پکڑوا سکے۔ ویسے بھی وہ کافی عرصہ آزاد گھوم چکا تھا، اب مزید نہیں۔ نور کی بارات والے دن بھی صرف قریبی دوست احباب ہی گئے تھے۔ اس وقت بھی ثاقب سکندر اور حدیقہ بیگم نور کی فیملی سے بات کر کے سارے شکوک و شبہات دور کیے تھے۔ شہریار بارات لے کر آیا ہی نہیں تھا اور اس کے گھر والوں نے معذرت کی تھی، وہ بھاگ گیا تھا۔ اسے ایان نے ریڈ فلیگ دکھا دیا تھا۔ اقبال عالم فیصلہ کر چکے تھے اور نور کا نکاح ایان سے ہی کروایا تھا۔ ان کے رشتہ داروں نے پھر سے پیٹھ پیچھے باتیں اور تانے مارے تھے، لیکن وہ اس سب سے بہت آگے نکل آئے تھے۔ اتنا ڈرامٹک واقعہ ہو جانے کے باوجود نور الفجر بے خبر تھی کہ اس کے لیے معجزہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے قدر کرنے والے کے پاس بھیج دیا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔